السلام علیکم۔ یہ بات روز ازل کی طرح روشن ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو کہ ذیقعدہ 6 ہجری میں ہوا اور جس کی دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے پر یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس دفعہ کے تحت بنو خزاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے معمون اور بے خطر ہو گئے، لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت چلتی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی تو دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، لیکن بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چاہا کہ بنو خزاع سے پرانا بدلہ چکائیں۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ نے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ شعبان 8 ہجری میں بنو خزاع پر حملہ کیا جب وہ وطیر نامی چشمے پر تھے۔ بنو خزاع حرم تک پہنچ گئے، لیکن بنو بکر نے حرم کا بھی لحاظ نہ کیا۔ بنو خزاع نے مکہ میں بدیل بن برقہ خزاعی اور آزاد کردہ غلام رافع کے ہاں پناہ لی۔ عمر بن سالم خزاعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے۔ بدیل بن برقہ خزاعی کے ساتھ بنو خزاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتولین کا بتایا۔ اس کے بعد جب قریش کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے، یعنی انہوں نے تو عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، تو ابو سفیان کو انہوں نے تجدید صلح کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان کی ملاقات اصفہان کے مقام پر بدیل سے ہوئی۔ اس نے بدیل سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وادی یا اس مقام پر گیا تھا، لیکن ابو سفیان نے جان لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے گھر جو ان کی صاحبزادی تھیں گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ کیا تم نے مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میرے بعد شر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت ابو بکر کے پاس گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے تم سے جہاد کرنے کے لیے صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی دستیاب ہو تو میں اس سے بھی تم سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دیں۔ تو ابو سفیان نے مسجد میں جا کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کیا اور مکہ کی راہ لی۔ اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 روز پہلے ہی سامان تیار کرنے کا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی تھی کہ کوئی بھی جاسوس یہ خبریں مکہ تک نہ پہنچانے پائے۔ دشمنوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے رمضان 8 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن عظم روانہ فرمایا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ وہ قریش مکہ تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس چیز کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت زبیر، حضرت ابو موسیٰ غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ وہ عورت سے مقام روضہ خاک پر جا کر وہ خط لے لیں۔ عورت نے وہ خط دے دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے اس کی گردن مارنے کا حکم دیں، لیکن حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے بارے میں جلدی سے کام نہ لیجیے، نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ ہی میں نے اللہ اور رسول کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ میں نے قریش کو خط اس لیے دیا تھا، باقی لوگوں کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے،
لیکن میرے اہل و عیال کا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں قریش پر ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے اس کی گردن مارنے کا حکم دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد 10 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے اور اپنا قائم مقام مدینہ میں ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مقام جوحفہ میں یا اس سے آگے کچھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام قبول کر کے آ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ابا پر ابو سفیان بن حارث جو آپ کا چچا زاد بھائی تھا اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ اسوان و قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے روزہ توڑا۔ ابتدائی رات میں مرہ الزہران وادی فاطمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ الگ الگ آگ جلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر مامور کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر نکلے تو انہیں ابو سفیان نظر آیا، تو وہ ابو سفیان کو دربار نبی میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ابو سفیان کی گردن مارنے کا حکم دیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ اور صبح اس کو میرے پاس لانا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو سفیان آیا تو کچھ گفتگو کے بعد ابو سفیان کو احساس ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، یا جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، یا جو حرم میں پناہ لے اسے بھی امان ہے۔ 17 رمضان 8 ہجری کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ ابو سفیان نے قوم کو خبردار کیا۔ مقام ذی طویٰ پر لشکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف، اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور دوسرے قبائل کے ساتھ رکھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ کے زیریں حصے سے داخل ہوں اور صفا پر آ کر ملیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف رکھا اور انہیں حکم دیا کہ قدا سے داخل ہوں، ہجون میں جھنڈا لگائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں۔ تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادے پر مقرر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ بطن وادی کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے قرظ بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھڑ گئے اور راستے میں کفار سے مدبھیڑ ہوئی اور وہ دونوں شہید ہو گئے۔ خندمہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا مقابلہ کفار سے ہوا اور اس میں 12 مشرک قتل ہوئے۔ مشرکین اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر کی کمان میں تھے۔ حماس بن قیس گھر میں چھپ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجون کی مسجد فتح میں جھنڈا لگایا۔ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، اونٹنی پر طواف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک کمان تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گرائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت گراتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر لٹکی ہوئی تھی جس میں ان کے ہاتھ میں فال کے تیر بھی تھے۔ ان کو مٹوایا اور لکڑی کی کبوتری کو توڑا۔ بیت اللہ میں پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد کفار سے خطاب فرمایا اور عام معافی کا اعلان فرمایا۔
حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی کنجی واپس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر اذان دیں۔ جب وہ کعبے کی چھت پر اذان دینے لگے تو وہاں ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں موجود تھے۔ جب وہ اذان دینے لگے تو وہاں ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں موجود تھے۔ اس میں سے عتاب کہنے لگا، اچھا ہوا اسید مر گیا ورنہ اسے اذان کی یہ ناگوار کلمات سننے پڑتے۔ اس پر حارث نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں کچھ بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں 8 رکعت نماز پڑھی۔ چونکہ یہ چاشت کا وقت تھا تو کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے اسے فتح کی نماز سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صفا پر لوگوں سے بیعت لی۔ ہندا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور جب وہ گھر واپس لوٹی تو اس نے اپنا بت توڑا اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام فرمایا۔ اس دوران انصار اس پس و پیش میں تھے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیں گے یا یہیں قیام فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ پھر 19 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔